الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان سے پہلے اس آسمان کو اور زمین کو بنایا، اور آسمان اور زمین سے پہلے کچھ نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لایا، کوئی چیز نہیں تھی، فرمایا بن جا تو بن گئی۔ اس لیے اللہ کو بدیع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدیع۔ بدیع کا معنی ہے بغیر مثال کے بنانے۔ مثلا میں نے یہ نقشہ بنایا تو میں نے پہلے پہاڑ کو دیکھا تو اس کو بنایا، گھر کو دیکھا تو اس کو بنایا، آسمان کو دیکھا تو اس کو بنایا، لیکن اللہ نے بغیر مثال کے کوئی چیز نہیں تھی وہ بنا دی۔ ہم تو ایک چیز دیکھے نا بناتے ہیں، تو وہ ڈرائنگ تو کسی چیز کو دیکھ کر بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مثال کے اس کو بدیع کہتے ہیں۔ اس لیے ہم جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع السماوات والارض، یعنی پہلی دفعہ بغیر کسی چیز کے دیکھے ہوئے اس کو بنانا، اس کو بدیع کہتے ہیں۔ انسان کہاں تھا؟ دیکھیں نا، یہ جو ہم سورج کو دیکھتے ہیں 9.5 کروڑ میل دور سے، یہ سورج جو ہے اس کی شعاعیں پھلوں پر اور سبزیوں پر اور چیزوں پر پڑتی ہے، کتنی میل دور۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے ایسے روشنی کی۔ پھر چاند کی روشنی ہمارے پھلوں میں مٹھاس اور رنگ پیدا کرتی ہے، یہ پکاتی ہے اور یہ مزید اس کے اندر مزیدار کرتی ہے، ذائقہ بناتی ہے یہ چاند کی روشنی۔ پھر زمین کا پانی اس میں جاتا ہے، ہاں، یہ ساری چیزیں ان پھلوں سبزیوں ان میں آتی ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم ایک پھل کھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ تو فرانس کا ہے، ہاں یہ پھل یہ تو ایران کا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پپیتا، یہ سلالے کا ہے، یہ کہاں سے خربوزے آئے ہیں؟ یہ پاکستان سے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ انڈیا سے آیا۔ یعنی مختلف ملکوں کے پھل انسان کھاتا ہے تو اس سے اللہ قطرہ بناتا ہے، وہ قطرہ پھر اس سے اللہ انسان کو بناتا ہے۔ یعنی مختلف ملکوں اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کرتا ہے، اور اس قطرے کے اندر جب وہ قطرہ ہوتا ہے تو نہ اس کا سر نظر آتا ہے، نہ اس کی آنکھیں، نہ اس کی زبان، نہ اس کے ہاتھ، اس سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے۔ وہ انسان جو ہے، وہ انسان پھر جو ہے تمام جتنی بھی مخلوقات میں ان کو اشرف بنا دیا علم کی وجہ سے۔ تو علم کی بڑی، اور آپ علم سیکھ رہے ہیں، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی عالم ہو یا عالمہ ہو پوری رات سوئے اس لیے کہ میں نے کل درس دینا ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو پوری رات ذکر کرے۔ ذکر کرنے والے یہ نہیں کہ کوئی معمولی ہے، یعنی اس کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن علم والے کو اللہ تعالیٰ اس کے سونے کو اس سے زیادہ بہتر بنا دیتے ہیں، علم والا اتنا اونچا ہوتا ہے۔ بہرحال مرنا سب نے ہے، جیسے ایک دن آنے کا ہے تو ایک دن جانے کا ہے۔ ایک چیز کی ابتدا ہوتی ہے، ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا میں نے علم شروع کیا، پھر ایک کورس ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ختم کیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید شروع کیا، پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آج میری تکمیل کا دن ہے، آپ کہتے ہیں کہ آج دن شروع ہوا، تو ایک وقت آتا ہے کہ کہتے ہیں دن ختم ہو گیا۔ تو ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ دیکھیں نا یہ میز ہے، یہاں سے شروع یہاں ختم، یہ موبائل ہے، یہاں سے شروع یہاں ختم، یعنی ہر ایک چیز کی ایک ابتدا اور انتہا ہوتی ہے۔
اب یہ ہے کہ انسان آیا تو ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ میری انتہا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ روزانہ جنازے ہم اٹھاتے ہیں، یعنی انسان کی ابتدا کو دیکھیں، بچے کو لوگ اٹھاتے ہیں، درمیان میں وہ تھوڑا خود چلتا ہے، یہ بھی اللہ نے چلایا، اور پھر جو ہے وہ جب جاتا ہے تو پھر لوگوں نے اٹھایا۔ یعنی انسان کی ابتدا بھی بے بسی کی ہے اور انتہا بھی بے بسی کی۔ چھوٹے بچے کو کون نہلاتے ہیں؟ ماں باپ نہلاتے ہیں، لیکن جب وہ مرتا ہے تو پھر لوگ نہلاتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے اب زندگی میں کوئی نہیں کہ مجھے کوئی نہلائے، پردے کی وجہ سے انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھے کوئی دیکھے، مجھ پر نظر پڑے۔ لیکن انسان موت کے بعد اتنا بے بس ہوتا ہے کہ کپڑے بھی اور اتارتے ہیں اور کفن بھی اور پہناتے ہیں، اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مائی مجھے مت دیکھو یا مجھے مت کرو یا ہاتھ مت لگاؤ، نا کچھ نہیں۔ تو یہ دو بے بسیوں کے درمیان انسان کو تھوڑا بس دیا ہے کہ آپ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء آپ کی مرضی ہے، اختیار دیا ہے تھوڑا سا۔ فرشتوں کو اختیار نہیں، جو رکوع میں، جو سجدے میں، جو قیام میں، ان کو کوئی اختیار نہیں، اختیار ہمیں ہے۔ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں روزہ رکھوں نہ رکھوں، ہاں قیامت کے دن پھر حساب ہوگا کہ اب بتاؤ۔ امتحان کے دوران استاذ کچھ نہیں کہتا، آپ غلط لکھ رہے ہیں، صحیح لکھو، لیکن جب امتحان ہو جائے گا پھر وہ کانٹے پھیریں گے۔ امتحان کے دوران کچھ نہیں کہتا، کرو جو کچھ، صحیح لکھو غلط لکھو، تو بعد میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے سوالات جا رہے ہیں، اس کے جوابات اگر ہم نے صحیح کیے ہیں تو مل جائے گا، اگر غلط کیے ہیں اللہ بچائے، معاف نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، اس کی تیاری کرو۔ دیکھیں بیٹا، قبر کیا ہے؟ انسان بنا مٹی سے، مٹی میں جائے گا۔ انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے بنایا، اور یہ ایک نور سے، ایک نار سے بنا ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں اور جنات آگ سے بنے، یعنی مختلف چیزوں سے بنے ہیں۔ ہم فیکٹریوں میں دیکھتے ہیں نا، یہ چیز بنی ہے اس سے، یہ چیز بنی ہے اس سے، یہ چیز بنی ہے اس سے۔ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے بنایا تو اللہ کا قانون چلے گا۔ صاحب کے بنا ہے تو وہ جانتے ہیں اس میں پیٹرول ڈالنے ہیں، ڈیزل ڈالنے ہیں، تیل ڈالنا ہے، یا پانی ڈالنا ہے، یا گیس ڈالنی ہے۔ تو ہمارے لیے جو چیز بہتر ہے وہ اللہ نے قرآن میں کہتی ہے۔ اب اگر ہم قرآن پر نہیں چلیں گے تو ایسے ہو گیا کہ پیٹرول میں ڈیزل ڈالو اور ڈیزل والے میں پیٹرول ڈالو، تو گاڑی نہیں چلتی۔ ہم جو نہیں چل رہے ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشاکل ہیں، تکالیف ہیں، دکھ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے اس فارمولے کو نہیں لیا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ آپ مشین میں نے بنائی ہے، لیکن نا یہ میڈ ان انگلینڈ ہے، یہ چائنا ہے، یہ رشیا ہے، امریکن ہے، جاپانی ہے، کیونکہ جاپان نے بنایا تو وہ کہتا ہے ایسے کرو ایسے کرو تو چلے گا۔ اب ہم کس کے میڈ؟ اللہ نے بنایا۔ تو اب ہم نے آنکھ کیسے استعمال کرنی ہے، کان کیسے، دماغ کیسے، زبان کیسے، ہاتھ کیسے، یہ کیونکہ یہ اللہ نے بنائی کہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر کرو گے تو یہ پھر گاڑی نہیں چلے گی، یہ پھر خراب ہو جائے گی۔ بہرحال ہم نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے، اور ہر ایک آدمی کی قبر وہ ہے جہاں وہ ہے۔ اب مثلا ایک آدمی یہ کہے کہ ہندو تو اس کو جلا دیا گیا ہے، تو وہ کہاں چلا گیا؟ نہیں، اس کی باڈی کو جلا، اس کی روح تو ہے۔ اصل مسئلہ تو روح کا ہے، سمجھ میں نہیں آئی؟ تو وہ مثلا یہ ہاتھ کسی نے ٹانکا میں رکھ دیا اور یہ ٹانگ جو ہے مربات میں ہے اور سر جو ہے وہ تھمریٹ میں ہے، تو کوئی نہ کہے کہ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر وہاں جہاں یہ ہے وہ اس کی قبر دیا جاتا ہے، کیونکہ مٹی سے بنائیں تو مٹی میں ڈالتے ہیں، اپنی اصل کو انسان جاتا ہے۔ اب جب ہم مٹی میں جاتے ہیں، اس مٹی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن نا بہت ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، جیسے کوئی کہتے مجھے درد ہے یہاں، تو درد کہاں ہے؟ دکھاؤ بھائی۔ بات چیزیں دکھانے کی نہیں ہوتی۔ بھائی یہاں ہوا آ رہی ہے تو بھائی ہوا دکھاؤ کہاں آ رہی ہے۔ یہ علامات و اثرات سے ہی پتہ چلتا ہے، سمجھ میں نہیں؟ ہم نے بہت چیزیں ایسی نظر نہیں آتی، لیکن اب ہمارے پیٹ میں اندر جو ہمارے گردے ہیں، یہ جگر ہے، وہ نظر تو نہیں آتے لیکن ہے۔ ایسے بہت چیزیں ہیں جو ہیں اور نظر نہیں آتی۔ تو کوئی یہ نہ کہ مجھے نظر، مجھے دکھا دو،
تو تیری آنکھ اس قابل نہیں. اب یہ ہے کہ آسمان کتنا دور ہے، سورج، چاند، ستارے، بعض ستارے اتنے دور ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے دوری کی وجہ سے، لیکن وہ موجود ہے. بعضوں کی روشنی کی رفتار کتنے، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ ہے، اور ایسے اربوں سال سے وہ نہیں پہنچتی زمین پہ. سمجھ میں نہیں آئی بھائی، اتنی دور. بہرحال تو بات یہ ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ جیسے ہمارے فرشتے ہیں نظر نہیں آتے، تو اللہ نے اس عذاب کو چھپا دیا ہے، اور وہ انسان و جن کے علاوہ سارے حیوانات اس کو سنتے ہیں. کون سنتے ہیں؟ اگر انسان اس کو سنتے تو اپنے مردوں کو دفن نہ کرتے کہ یار یہ تو بڑا، اللہ کا وہ نظام خراب ہو جاتا. تو اللہ نے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو چھپا دیا. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی میرے 1 سیکنڈ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد یا کب میں مرتا ہوں. اگر پہلے سے پتہ چل جائے تو آدمی تو بس ختم ہے نا. تو اللہ نے دنیا کا نظام بھلا دیتے ہیں. ماں کی وفات پہ لوگ کتنا روتے ہیں، لیکن اللہ بھلا دیتے، ورنہ وہ چلے گا نہیں، پھر ہر وقت تو روتا رہے گا. تو قبر کے اندر جب ڈالتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور وہ چند سوالات کرتے ہیں. یہ ایک ایسے امتحان ہے کہ پیپر آؤٹ ہے، پیپر آؤٹ ہے، کوئی نہیں آؤٹ کرتے. اللہ اتنے کریم ہے کہ پہلے سے بتا دیا کہ حشر میں کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، کہ قبر میں کیا سوالات ہیں اور حشر میں کیا سوالات ہیں، پہلے سے بتا دیا. پیپر آؤٹ، اور ٹائم دے دیا، کسی کو 50 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو. اب تیاری کرو. اب بھی ہم تیاری نہ کریں تو پھر تو ہماری غلطی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی. تو قبر کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے کہ یار اتنی تنگ قبر ہے، تو نہیں، وہ میرے لیے اس میں روشنی نہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں مٹی ڈالیں گے، یہ اتنے 15-20 من مٹی ڈالی تو یہ کیسے سانس لے گا. سانس تو ختم ہے، سانس تو کیا لے گا اب بغیر سانس کے. یہ ایسی بیٹری ہے، یہ ایسی ایجاد ہے کہ اس کے اندر بیٹری سیل نہیں لگتا. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کے اندر یہ جان نہیں ہوگی دنیا والی، یہ جان تو نکل گئی، علیحدہ ہوگی. اب وہاں پر ایک دوسری حیات ہے، زندگی بھر. جیسے لوگ چاند پہ جاتے ہیں نا، تو وہاں اپنے ساتھ تھوڑے پراٹھے لے جاتے ہیں یا اس کا ابلا ہوا انڈا، ہے نا، کہ وہاں بیٹھیں گے چاند کے اوپر، پھر وہاں کھائیں گے، اور یہ مولی کا پراٹھا اور آلو کا. ایسے تھوڑی ہوتے ہیں آج اس نے آلو کے پراٹھے کھائے، تو ایسے تھوڑی کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہاں ایک کیپسول ہوتے ہیں خاص قسم کے جو اس جگہ کے مطابق ہوتے ہیں، وہاں یہ نہیں چلتا. ایسے قبر کے اندر جو ہے نئی زندگی ہے، وہاں پر یہ نہیں چلتا جو اب ہم چلا رہے ہیں کہ صبح ناشتہ ہوگا تو پھر وہ قبر فرشتے آئیں گے، لائیں گے ٹوسٹ، لائیں گے اور بیٹھے اچار بھی ساتھ. یہ نہیں، وہاں پر کیا ہوگا، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کا اعمال ہے، وہ چلے گا. اور وہ جو ہے جیسے ابھی فرشتے نہیں کھاتے، تو آپ کے مزاج کو اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں والا کر دے. سمجھ آ گئی نا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک راکٹ جو ہے یہاں سے جاتا ہے تو فضا سے جب نکلتا ہے تو پھر اس کا اور سسٹم شروع ہو جاتا ہے. ایسے جب ہم اس نظام سے نکل کر قبر میں چلے جائیں گے تو وہ نئی زندگی ہے، اس میں یہ والا نہیں چلتا کہ یہاں کا کھانا پینا، ناشتے، روٹیاں، نہاری، ہے نا، ڈنر اور یہ فلانا، لنچ ونچ نہیں ہوگا. وہاں پر آپ قبر تک برزخی حیات ہوگی، دنیاوی حیات نہیں، برزخی ہوگی، برزخی حیات ہوگی. اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اتنے من مٹی ہے تو کیسے سنے گا اور کیسے فلانا. دنیا کے نظام میں نہیں، تو یہاں کا سننا وننا کہتے ہیں، وہ آخرت کا ہے جی، جدا ہے، وہ اس کے مطابق چلے گا سلسلہ. کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر جو ہے ایک آدمی کی جو خواہش ہوگی، اگر نیک ہوگا تو وہ وہاں پورا. میں نے حفظ کرنا ہے تو حفظ وہاں پورا کر دیا جائے گا. میں نے نماز پڑھنی ہے، نہیں ہے. میں نے گپ شپ لگانی ہے تو فرشتوں کو گپ شپ کے لیے بھیج دیا جائے گا. اب کوئی کہیں وہ تو اتنی جگہ اتنے سارے کیسے آئیں گے، وہ اس میں یہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آئی؟ اب یہاں فرشتے بیٹھے، میں ایک تنگ جگہ میں جا رہا ہوں تو یہ تو نہیں کہ فرشتے پوچھ لے جائیں گے یا بڑے. ان کے جسم ہی ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی جگہ گھیرتے ہیں یا کہ جیسے کہ یہ دروازہ بند ہو، فرشتہ آ جائے روح نکالنے والا، تو تھوڑی اس کو یہ ٹھک ٹھک کرے گا، بھائی کھولو، بھائی جلدی کھولو، نانا نے کھولو، یہ ایسے تھوڑی ہوگا. سمجھ آ گئی؟
کیونکہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں، انسانی جسم اور ہے اور فرشتوں کا جسم اور ہے۔ قبر کے اندر جو فرشتے آئیں گے، یہ تو نہیں کہ وہ باہر سے آئیں گے، اس کے لیے یہ نہیں کہ مٹی حائل ہے یا کوئی دروازہ ہونا چاہیے، نہیں، وہ اندر چلے جائیں گے۔ کیسے جاتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے بنایا نظام، اس کے لیے اللہ نے یہ جسم ہی نہیں بنایا کہ وہ کہیں ٹکرائے مٹی سے، پہلے کھودو پھر 2 فرشتے جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں۔ اس لیے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو وہ قبر میں بھی سمجھتے ہیں، ایسے نہیں، وہاں کے اور نظام ہے، وہاں کے پھل اور ہیں، وہاں کے کھانے اور ہیں، وہاں کا دیکھنا اور ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اتنی مٹی ہے، میں کیسے دیکھوں، کہاں دیکھوں، یہ تو یہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے قبر کے اندر کے سوالات کا بھی پتہ ہے کیا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ عذاب ہوا تو میں بتاتا ہوں۔ کراچی میں میں یہ بہت پہلے کی 70 کی بات، 74-5 کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تبلیغ کے لیے گئے نا، ایسے نیو کراچی چلے گئے، لڑکے تھے، پہلا سال تھا جیسے آپ لوگوں کا پہلا سال ہے، تو چھٹیاں تھیں میرے خیال میں عید کی، چلے گئے 3 دن۔ ایک شور اٹھا کہ بھائی، اور ادھر ایک آدمی 8 دن سے بے ہوش تھا، اور ابھی 8 دن بعد اس کو ہوش آیا۔ ایک مزدور تھا، قبر کھود رہا تھا کہ اس کے اندر جو سانپ تھا، اب یہ کہاں سے آیا بھائی قبر؟ سارے لوگ کھڑے تھے، آیا کہاں سے اندر؟ یہ وہ اس نے اس سانپ کو دیکھا اور اس کی آنکھیں مل گئی اس سے، اتنی محیط تھی، ہیبت ڈالنے والی، کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ 1 دن 2 دن نہیں، 8 دن بے ہوش ہے۔ قبر کا عذاب معمولی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے مانسیرا میں، یہ دوسرا علاقہ ہے پاکستان کا، کیونکہ میں تو وہ بات بتاؤں گا جو ہمارے علاقوں کی ہے۔ وہاں پر ایک جماعت آئی ہوئی تھی، بیٹھی تھی، اور اس طریقے سے ہر پریشانی پر لوگ شور ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیا ہو، تو وہ بھی نکلے کہ بھائی کیا ہے، کہتے ہیں اس قبر سے 50 سال بعد اس سے جھاگ اور دھواں نکل رہا ہے، یہ ایک عورت کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قبر کے عذاب کے لیے تو استغفار کریں۔ تبلیغی حضرات نے لوگوں سے کہا کہ یہ شور شار سے نہیں ہوتا ہے، استغفار کریں۔ انہوں نے استغفار شروع کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے اس کو بھی، ہمیں بھی، یہ بھی وہ۔ کہتے کہ ایک دم دھواں اور جھاگ بیٹھ گئی۔ اس طریقے سے پنڈی کے اندر ایک قبر تھی، سارے لوگ جمع تھے، اس کو دفن کر رہے ہیں کہ ایک سانپ آیا اندر ہی، اور اس نے مردے کو ایسے لپیٹا جیسے لوگ لپٹ جاتے ہیں، لیکن کاٹا ایسے، ظاہر ہے کہ اس سے کٹتا تو نہیں نا، کوئی چیز لپٹتی ہے کہ ایسے کٹ جائے، جیسے کہ کسی نے تلوار ماری ہو اور 2 ٹکڑے، آدھا جسم ادھر اور آدھا ادھر ہو۔ سمجھ آ رہی؟ ایسے ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہو کہ ایک آدمی باقاعدہ نماز یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب مر گیا تو ایک آدمی نے کہا میں اپنے بھائی کی قبر کو دیکھتا ہوں، صبح سویرے چلا گیا، لیکن اس نے دیکھا بھائی کی قبر کو تو کر لیا، لیکن یہ جو آدمی ہے، آدمی یہ کون ہے جس کی قبر سے آواز آ رہی؟ پہنچ گیا اس قبر کو جہاں سے آواز، چیخیں چلانے جیسے اندر پٹائی ہو رہی ہے، وہ اس نے کہا اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آ رہا، اور بس یہی صورت فاتحہ آ رہی ہے، تو اسے قبول کر دے اور یہ کرم۔ کہتے اس کی آوازیں رک گئی، آوازیں رک گئی، لیکن اس نے اس علاقے والے سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ قبر تو بھائی ایک آدمی کی ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، ہاں، ریٹائر ہونے کے بعد اس نے پیسے جو ہے تجارت کی بجائے سود میں لگا دیے کہ ایک جگہ بس سود آتا رہے گا، اور میں تو سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ پھر قبر کا عذاب بھی وہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو پشاور کا واقعہ بتاتا ہوں، وہاں پر ایک قبر کسی وجہ سے 2-3 دن بعد انہوں نے منتقل کرنی تھی یا کچھ کرنا تھا، ہوتا ہے نا کبھی ایسے مسئلہ پیش آئے کہ یار اس کو کھودو، اس کو ادھر کرو، یہ وہ فلانا۔ کہتے ہیں جب قبر کو کھودا تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کالے بچھوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ 3 دن بعد یہ کہاں سے آ گئے بچھو، اور اس کے سر کے اوپر یہ کیسے پڑے ہوئے؟ ایک آدمی تھا، ایک علاقے میں کام کر رہا تھا پاکستان کے، اور وہ مر گیا۔ جیسے لوگ نوکری کے لیے اور شہروں میں جاتے ہیں، یہ تو قسمت کی، جیسے ہم اس ملک میں آئے ہیں ایسے کوئی شہروں میں جاتے ہیں، کوئی ملکوں میں جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتے ہیں۔ وہ جب مر گیا
تو لوگوں نے تابوت میں ڈالا، اور تابوت کو ٹرک میں رکھا، اور کچھ لوگ آگے بیٹھ گئے اور کچھ اس تابوت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد گاڑی چلی تو تابوت سے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھی کہ انہوں نے گاڑی رکوائی کہ بھائی یہ روکو، کیا گاڑی کے نیچے کچھ ہے یا کیا ہے؟ نیچے اترے، جگہ جگہ دیکھا کہ کیا، کہتے نہیں اوکے بالکل ٹھیک، جاؤ۔ جب پھر روانہ ہو گئے، پھر ٹھک 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 ٹھک، انہیں کی یہ آواز ادھر سے آ رہی ہے تابوت سے۔ تابوت تو انہوں نے خود بند کیا تھا، اندر کوئی چیز نہیں تھی، تو خود ہی ڈالا تھا نا، خود کیلیں ٹھوکی اور یہ وہ۔ جب انہوں نے سر ہٹایا تو اتنا بڑا اژدہا اور اس کی اس پیشانی پر مار رہا۔ تو بھائی پیشانی پر کیوں مار رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ پیشانی اللہ نے پیدا کی تھی کہ میرے سامنے جھکے، رکوع کریں، سجدہ کریں۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ان ساتھیوں نے کہا یہ نماز۔ تو جو اللہ کی بنائی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں گڑگڑائے، نہیں اس کو جو ہے رگڑے گا زمین پر اور اللہ کے سامنے، تو پھر یہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے نبی تھا، رحمتوں والا، کرم والا، محبتوں والا، نیکیوں والا، صلاح والا، لیکن میرے نبی نے بھی یہ کیا امت کو بتانے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ دیکھیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا تو اس میں کیا شک ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں۔ اچھا، جو لوگ پیشاب کرتے ہیں اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتے، یہ چھینٹیں وینٹیں کپڑوں کو بھی لگ رہی ہیں، اور ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے مرض ایسے ہے، بیماری ایسے ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے۔ ایک ہے بچانا، کہ آپ خوب دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسی جگہ بیٹھ رہے ہیں کہ چھینٹیں جو ہیں واپس آ رہی ہیں۔ ایسی جگہ میں کبھی آدمی نہ بیٹھے کہ چھینٹیں اس پر لگے ان کے اس پر۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں پاکی کی تعلیم دی، فرمایا کہ قبر عذاب جو ہوتا ہے وہ ان چھینٹوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آج سے ہم نے کم از کم اپنے آپ کو ان چھینٹوں سے بچانا ہے۔ ہاں اگر بچاتے بچاتے پھر بھی لگ گئی تو آپ کا نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ وہ آپ نے اپنے، اللہ تو آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہیں، آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں، آپ کی کوشش کو دیکھتے ہیں، آپ کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں کہ آپ کر رہے تھے، اپنے آپ کو بچا رہے تھے لیکن آپ نہیں بچا سکے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک دوسرا کام یہ کریں کہ یہ دعا پڑھا کریں ہر نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، یہ پڑھا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صورت ہے جو نجات دینے والی ہے یعنی قبر کے عذاب سے، وہ صورت ملک ہے، تبارک الذی، جس کو ہم کہتے ہیں 2 صفحے کا ہے اور 2-3-4 لائنوں کا ہے۔ اس کو آپ لوگ پڑھ لیا کریں، میں تو کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کر رہے ہوں گے، تو جو نہیں شروع کیا تو وہ شروع کر لیں۔ فرمایا دیکھیے قبر کے عذاب کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبر میں ہم 1 لاکھ سال پڑے ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے، یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے نا، قیامت کب لاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ کل قیامت آئے گی یا پرسوں آئے گی یا سال بعد یا 2 سال بعد، یا نہ، کوئی پتہ نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ جو وقت ہوگا قیامت کا، کہ وہ اللہ کے علم، اللہ، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا 1400 سال پہلے کہ میں اور قیامت ایسے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے بعد ہیں، یعنی اس کے بعد۔ اب بعد کب ہے؟ بعد تو کہتے ہیں جو چیز 1 دن بعد آئے یا 100 سال بعد آئے یا کروڑ سال بعد آئے، اس کے بعد یہی ہے۔ سمجھ آگے؟ ایک ترتیب بتا دی کہ اس کے بعد نمبر اس کا ہے۔ تو سورۃ ملک ہم پڑھا کریں، اوروں کو بھی بتائیں، جو اچھی بات ہو دوسرے کو کہا کریں۔ فرمایا 2 چیزیں، ایک حافظ قرآن کی کہ جو حافظ ہے وہ سب سے اونچے درجے میں ہوگا، سب سے اونچے درجے میں، اور ایک جو ہے جو دین کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ کسی کو اچھی بات کرتے ہیں، آپ گھر میں جو بات آپ نے یہاں سنی جتنی بھی آپ کو آتی ہے، یعنی اس کو لازم کہیں۔ ابو امی نہیں ہیں موقع پر، بہن بھائیوں کو بتا دو، چھوٹو آؤ آج بتا۔ ایک تو آپ کی ایک درس یاد ہو جائے گا، دوسرے یہ ہے کہ عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ پانی ہے، یہ آپ
بیٹھ کر پئیں، خود کھڑے ہو کر پیتا ہوں. کھڑے ہو کر اگر مجبوری نہیں ہے، مجبوری یہ ہے کہ نیچے جگہ صاف نہیں ہے یا کوئی ایسے تنگی ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تو معاف ہے. لیکن اگر یہ ساری کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی آپ بیٹھ کر نہیں پیتے تو انسان کو شرم آتی ہے. یار میں نے ان کو بتایا کہ بیٹھ کر پیو خود کھڑے ہو کر. تو یہ چیز ہے کہ آدمی کو خود عمل کی توفیق ہوتی ہے. دعا فرمائیں. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، قصوروں کو لغزش معاف فرما، دین کا خادم، دین کا داعی، دین کے سپاہی بنا دے. اے اللہ نیکی کی بات کرنے کی توفیق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وصلی اللہ